بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آسمان اور زمین کے درمیان موجود ہر شے فنا ہو جاتی ہے مگر تاریخ زندہ رہتی ہے۔ اہرام کی تصویروں کو دیکھ کر یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ ہزاروں سال پہلے جب انسان کا علم اور وسائل محدود تھے تو اتنے عظیم مقبرے کیسے تعمیر کیے گئے؟ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور جڑے رہیے اس ویڈیو سے۔ مصر میں غزہ کے مقام پر 2500 سے 3000 قبل مسیح بنائے گئے 3 اہرام خوفو، خامرہ اور مینکاور دنیا کے 7 عجائبات میں سے پہلے نمبر پر ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑے اہرام کا نام خوفو ہے، جو کہ 13 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے، یعنی آج کے دور کے 16 فٹ بال گراؤنڈ کے جتنا بڑا۔ خوفو کا اہرام 20 سال کے قلیل عرصے میں تعمیر ہوا۔ اس کی تعمیر میں 2,50,000 چونے کے پتھر استعمال کیے گئے اور ان پتھروں کو اہرام سے 800 کلومیٹر دور شہر اسمان سے لایا جاتا، جن میں سے ہر ایک پتھر کا وزن 2.5 ٹن سے لے کر 300 ٹن تک جا پہنچتا ہے، اور آج کے اس جدید ترین دور میں موجود ہماری مشینری بھی ان پتھروں کو اٹھا کر ان سے کسی اہرام جیسے سٹرکچر کو نہیں بنا سکتی۔ ایون کہ ہمارے ہیلی کاپٹر بھی اس قابل نہیں کہ 300 ٹن وزنی پتھروں کو اٹھا سکے۔ یہ جب بنایا گیا تو اس وقت اس کی ہائٹ 480 فٹ تھی، جو کہ ایک منزل گرنے سے اب تقریباً 450 فٹ رہ گئی ہے۔ ان اہراموں کی بناوٹ کے اندر میتھمیٹکس کے اصولوں کو دیکھ کر جدید ترین سائنس بھی حیران و پریشان رہ جاتی ہے۔ آج کے جدید ترین سپر کمپیوٹر کو جب اہرام کا ڈیزائن تیار کرنے کے لیے کہا گیا تو اہرام کا ڈیزائن اور اس میں استعمال کیے گئے میتھمیٹکس کے اصول اس قدر پیچیدہ تھے کہ سپر کمپیوٹر کو صرف اس کا ڈیزائن تیار کرنے میں 1000 گھنٹے لگ گئے۔ سینکڑوں ٹن وزنی پتھروں کو اس مہارت سے ایک دوسرے کے اوپر رکھا گیا ہے کہ ان کا درمیانی فاصلہ 1 انچ کے 50ویں حصے کے برابر ہے۔ تصور کریں کہ سینکڑوں ٹن وزنی پتھر اور ان کے درمیان اتنا بھی فاصلہ نہیں کہ ایک سوئی تک اندر جا سکے۔ ان اہراموں کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ان کے اندر کا ٹمپریچر بالکل کانسٹنٹ رہتا ہے، یعنی کہ 20 ڈگری سیلسیس۔ باہر چاہے آندھی ہو، بارش ہو، گرمی ہو یا سردی ہو، اندر کا موسم بالکل ایک جیسا رہتا ہے، یعنی کہ 20 ڈگری سیلسیس۔ 3800 سال تک خوفو کے اہرام کے سر پر دنیا کی سب سے بلند ترین عمارت کا تاج رہا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے جب ایسے کسی ٹیکنالوجی کا نام و نشان نہیں تھا، ان پیرامڈ کو کس نے اور کیوں بنایا؟ آج بھی بہت سے سائنسدان اسے ایکسپلین کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، مگر کسی کے پاس اس کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں ہے۔ ہاں، البتہ مفروضات بہت سارے ہیں، اور مفروضات کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ کچھ سائنسدانوں کا ماننا ہے انہیں اس وقت کے مصر کے بادشاہ، جنہیں فرعون کہتے تھے، یہ لوگ اسے اپنی آخری آرامگاہ کے طور پر تیار کرواتے، کیونکہ ان کے ہاں اس وقت یہ رسم تھی کہ مرنے والے فرعون کے ساتھ اس کے خزانے، کھانا پینا، غلام اور بیویوں کو بھی دفنا کر اس کے ساتھ رکھا جاتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ مرنے کے بعد وہ ایک بار پھر بیدار ہوں گے اور اس وقت انہیں ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ جبکہ کچھ سائنسدان انہیں ایلین سے جوڑتے ہیں، جو کسی زمانے میں اس زمین پر اترے اور ان سٹرکچر کو اپنی ٹیکنالوجی اور طاقت کی نشانی کے طور پر زمین پر چھوڑ گئے۔ لیکن آج بھی یہ ایک پہیلی ہے اور دنیا کے عجائبات میں سے ایک ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ اہرام صرف مصر کے اندر ہی موجود نہیں، جیسا کہ عام طور پر لوگوں کو لگتا ہے، بلکہ یہ اہرام پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ چین سے لے کر شمالی امریکہ تک اور حتیٰ کہ سمندروں کے اندر بھی کئی عمارتیں اہراموں کی شکل میں ملی ہیں۔ مصر میں 100 کے قریب اہرام موجود ہیں، مگر اس سے ڈبل سوڈان کے صحرا میں۔ احمد رضا خان بریلوی اپنی تحقیق میں لکھتے ہیں کہ یہ اہرام طوفان نوح کے وقت بھی موجود تھے اور انہیں انسانوں نے نہیں بلکہ جنات نے بنایا ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ ایسے ہی جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کروائی۔ کہا جاتا ہے کہ اہرام مصر کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے بھی 14,000 سال پہلے
زمین پر بسنے والی ایک مخلوق کے ہاتھوں ہوئی، یعنی کہ جنات سے، کیونکہ اس وقت دنیا پر صرف جنات ہی بستے تھے۔ حضرت نوح کی امت پر جس روز سمندری پانی کا طوفان آیا، اس دن رجب کی پہلی تاریخ تھی، اور طوفان کے اندر شدید بارش ہو رہی تھی، زمین سے بھی پانی ابل رہا تھا۔ اللہ کے حکم سے نوح نے جو کشتی تیار فرمائی تھی وہ 10 رجب کو تیرنے لگی۔ اس کشتی پر 80 آدمی سوار تھے، جن میں سے 2 نبی تھے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کا تابوت بھی اپنے ساتھ کشتی میں رکھ لیا تھا۔ سمندری طوفان کا پانی اس وقت موجود سب سے اونچے پہاڑ سے بھی 30 ہاتھ اونچا ہو گیا تھا، یعنی کہ زمین سے تقریباً 10 کلومیٹر اوپر تک صرف پانی ہی پانی تھا۔ 10 محرم کو 6 مہینے کے بعد یہ کشتی ترکی میں موجود چودی پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی، جس کے نشان آج بھی اس پہاڑ پر موجود ہے، کیونکہ برف نے ہزاروں سال تک اس کے نشانات کو ختم ہونے سے بچائے رکھا۔ سب لوگ پہاڑ سے اترے، اور جو سب سے پہلا شہر بسایا گیا اس کا نام تھا سوکل سمانین۔ اس طوفان کے اندر ایسی اونچی عمارتیں جو گنبد اور مینار کی طرح دکھتی تھی باقی رہ گئی، جنہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا۔ اس وقت زمین پر سوائے ان عمارتوں کے کوئی بھی عمارت صحیح سلامت موجود نہیں تھی، یعنی کہ یہ اہرام حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی تقریباً پونے 6000 سال پہلے بنائے گئے، اور یہ قوم جن کی تعمیر ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جنات جیسی قوم کو اتنی بڑی تعمیر کرنے کی ضرورت کیوں پڑی، وہ بھی انسانوں کی تخلیق سے پہلے، کیونکہ اس کے بعد ان کی کوئی بھی ایسی تعمیر ہمیں نظر نہیں آتی کہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ جنات کی بنائی ہوئی ہیں۔ ہاں، البتہ بیت المقدس کے بارے میں اگر کہا جائے کہ وہ جنات کی بنائی ہوئی ہے، تو وہ جبری طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جنات سے بنوائی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ 15 سے 20 ہزار سال پہلے جب انسانی قدموں نے زمین کو چھوا ہی نہیں تھا، تب جنات کو اس جبری کام پر کس نے مجبور کیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہم نہیں جانتے، کیونکہ اس کا ذکر نہ تو تاریخ کے اندر کہیں موجود ہے، اور نہ ہی کوئی ٹائم ٹریولر آ کر ہمیں بتا سکتا ہے، بلکہ اس کا علم صرف اور صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ تو کیا مصری قوم اس تخلیقات کے بانی نہیں تھے؟ کیونکہ مصری قوم تو آج سے تقریباً 5000 سال پہلے ہی دریائے نیل کے کنارے آباد ہوئے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اہرام پوری دنیا کے اندر موجود ہے، نہ کہ صرف مصر کے اندر۔ تو کیا احمد رضا خان کے مطابق جنات ہی ان کی تعمیر کے ذمہ دار ہیں؟ کیونکہ 250 ٹن وزنی پتھروں کو سطح زمین سے 6000 فٹ اوپر لے کر جانا آج کے جدید ترین ہیلی کاپٹروں کے بس کی بات بھی نہیں ہے، یا پھر اسے واقعی کسی خلائی مخلوق کا کارنامہ سمجھا جائے۔ خلافت عباسیہ کے 7ویں خلیفہ خلیفہ مامون الرشید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اسلامی دنیا کے اکیلے ایسے بادشاہ تھے جن کو علم اور تحقیقی کاموں کا شوق تھا۔ اس وقت مصر اسلامی دنیا کے قبضے میں تھا، تو خلیفہ کو یہاں موجود کچھ عجیب و غریب عمارتوں کا پتہ چلا، اور ساتھ ہی یہ بھی پتہ چلا کہ مصری بادشاہوں کو اپنے خزانوں کے ساتھ دفن کیا گیا ہے۔ تو مامون الرشید سینکڑوں ریسرچر کو اپنے ساتھ لے کر اس جگہ کے لیے نکلا، اور آج کل جہاں ابو الہلول کا مجسمہ ہے، اس کے اوپر پڑاؤ ڈالا۔ انہیں سخت مایوسی اس وقت ہوئی جب انہیں اہرام کے اندر داخل ہونے کا کوئی راستہ ہی نہیں ملا۔ آخر کار خلیفہ نے اہرام کو توڑ کر راستہ بنانے کا حکم دیا۔ یہ اندر داخل ہوئے تو خزانہ تو دور کی بات، اندر مومیاں بھی موجود نہیں تھی۔ آخر کار مامون الرشید دل برداشتہ ہو کر واپس چلا گیا، اور سارا کا سارا کام وہیں کا وہیں رہ گیا۔ بدھزم کے نزدیک یہ اہرام خاصی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کے نزدیک یہ اہرام زیر زمین دوسری دنیا میں جانے کا راستہ ہیں اور روحانیت کا مرکز ہیں۔ اس کے علاوہ تاریخ میں نپولین نے بھی اہرام کی شہرت سن رکھی تھی۔ اس نے جب مصر پر حملہ کر کے غزہ پر قبضہ کر لیا تو اہراموں کی بنیادیں کھود کر اس کے اندر جانے کا راستہ کھلوایا، اور تمام ورکرز کو باہر روک لیا گیا۔
نپولین اکیلا اس اہرام کے اندر داخل ہوا اور جب یہ باہر نکلا تو اس کے چہرے پر کافی خاموشی تھی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو سارا سامان اٹھا کر یہاں سے چلنے کے لیے کہا اور ان کے پوچھنے پر بھی کچھ نہیں بتایا کہ وہ اتنا خاموش کیوں ہے۔ غرض یہ کہ اہرام مصر ایسی پہیلی ہے کہ جس کو حل کرنے کے لیے ہماری موجودہ سائنس اور موجودہ دور کے ایڈوانس ترین انسان کی عقل بھی ناکافی ہے، لیکن کوشش اور کھوج انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے، اور اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ فطرت اسے کہاں تک لے کر جاتی ہے کہ ہزاروں سال سے نیچر اور وقت کی مار کو جھیل کر وقت اور انسان کو چیلنج کرنے والی یہ پہیلی آخر انسانوں کے ہاتھوں کب حل ہوتی ہے، اور حل ہوتی بھی ہے کہ نہیں۔